بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک بادشاہ اور ایک بے وقوف کا عجیب و غریب واقعہ جسے سن کر آپ کو بہت حیرانی ہوگی۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چلیے چلتے ہیں اس واقعہ کی طرف۔ ایک بار بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہو اسے میری خدمت میں حاضر کیا جائے۔ دوستو، بادشاہ کا حکم تھا، اسی لیے عمل کرنا بھی ضروری تھا۔ بادشاہ کی خدمت میں سینکڑوں لوگ پیش کر دیے گئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور فائنل راؤنڈ میں ایک شخص بے وقوف قرار پایا۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک قیمتی ہار اتار کر اس بے وقوف کے گلے میں ڈال دیا اور وہ بے وقوف اتنا بڑا انعام پا کر کافی خوش ہوا اور اپنے گھر آ گیا۔ دوستو، ایک عرصے بعد وہ بے وقوف شخص ملنے کے خیال سے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ بادشاہ مرض الموت میں آخری وقت گزار رہا تھا، یعنی موت کا وقت قریب تھا۔ جب بادشاہ کو بتایا گیا وہ بے وقوف شخص آپ سے ملاقات کی نیت سے آیا ہے اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، بادشاہ نے اجازت دے دی اور وہ بے وقوف شخص بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب اس نے بادشاہ کو لیٹے ہوئے دیکھا تو فوراً بولا، بادشاہ سلامت، آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ دوستو، بادشاہ مسکرایا اور بولا کہ میں اب نہیں اٹھ سکتا، کیونکہ اب میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے اب واپسی نہیں ہوگی، اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بے وقوف نے بڑی حیرت سے پوچھا، اب آپ کو واپس نہیں آنا، کیا ہمیشہ وہیں رہنا ہے؟ بادشاہ بہت بے بسی سے بولا کہ ہاں، اب ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ پھر اس بے وقوف نے کہا، جب آپ کو وہاں رہنا ہے تو آپ نے وہاں یقیناً بہت بڑا محل، بڑے بڑے باغیچے، بہت سے غلام اور بہت سامان عیش روانہ کر دیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس بے وقوف کی سوال سن کر بادشاہ چیخ مار کر رو پڑا۔ بے وقوف نے بڑی حیرت سے بادشاہ کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ بادشاہ کیوں رو رہا ہے۔ اچانک روتے ہوئے بادشاہ کی آواز نکلی اور بہت مایوسی سے بولا کہ افسوس، میں نے وہاں ایک جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ بے وقوف نے کہا، اے بادشاہ سلامت، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، سب سے زیادہ دولت مند ہیں، سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے تو ضرور وہاں کچھ نہ کچھ انتظام کیا ہوگا۔ بادشاہ کے لہجے میں بہت درد تھا اور بڑی خاموشی سے بولا، میں نے وہاں کوئی انتظام نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ کا یہ جواب سن کر وہ بے وقوف اپنی جگہ سے اٹھا اور وہ ہار جو بادشاہ نے کچھ عرصہ پہلے اس بے وقوف کے گلے میں ڈالا تھا، وہی ہار اس بے وقوف نے اپنے گلے سے اتار کر بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا اور بولا کہ حضور، مجھ سے زیادہ اس ہار کے حقدار آپ ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، ہمیں معلوم ہوا کہ سمجھدار وہ انسان ہوتا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی مکمل تیاری کر لے۔ ہر انسان کو معلوم ہے کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دوستو، آج ہم دنیا میں اپنی زندگی بہت بے خبری کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ آج ہمیں اپنے بچوں کا خیال نہیں ہے، بچوں کی پرورش کس طریقے سے کی جائے ہمیں یہ خیال نہیں ہے۔ صرف ہم سب سے زیادہ اپنے نام پر، اپنے لباس پر اور مکان پر فوکس کرتے ہیں۔ جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے، جب انسان کا وقت قریب آتا ہے تو سب سے پہلے انسان کا نام اور انسان کا لباس اور انسان کا مکان چھین لیا جاتا ہے۔ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو انسان کا لباس جو سب سے زیادہ قیمتی تھا، وہی لباس ایک کفن بن جایا کرتا ہے۔ جس انسان کا مکان سب سے زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا، آج اس انسان کا مکان ایک قبر بن جایا کرتا ہے۔ اور جو انسان اپنی نام کے لیے زندگی گزارا کرتا تھا، اس انسان کا نام صرف ایک مرحوم ہو جایا کرتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں معلوم ہوا کہ دنیا یہ ہمارے لیے ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں پر صرف ہمیں اپنا امتحان دینا ہے، اور اگر اچھے مارکس آئیں گے تو ہمیں آخرت میں کامیابی ملے گی اور اچھی زندگی گزارنے کو ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا میں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔